بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا رواہ مسلم۔ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، یعنی ایک دوسرے سے جب ملاقات کا موقع ہو تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، ایک دوسرے سے رشتے ناتوں کو نہ توڑو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ حسد پہلا لفظ ہے، دوسرا لفظ ہے اس حدیث کا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد کہتے ہیں کسی صاحب نعمت سے زوال نعمت کی امید کرنے کا نام حسد ہے۔ اگرچہ چھن کر خود حاصل کرنے کی امید ہو یا نہ ہو، نیز وہ نعمت خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ جیسے فلاں آدمی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اب میں امید رکھوں کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، یا میرے پاس آئے چاہے نہ آئے، چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کے پاس سے ختم ہو جانا چاہیے، یہ میری امید ہو، یہ میری آرزو ہو، یہ میری تمنا ہو، تو اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اگر فلاں شخص کے پاس کوئی نعمت ہے اور میں یہ امید کروں کہ اسی کی طرح مجھے بھی مل جائے مگر اس سے نہ چھنے، تو یہ حسد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ بہت سے اہل کتاب، بہت سے یہودی اور نصرانی، ان کی خواہش ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا لیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوئی، جب شیطان نے آدم علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نیز دنیا میں سب سے پہلا قتل جو قابیل نے حابیل کو کیا حسد کی بنا پر بھی کیا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا اس کی بنیاد بھی حسد ہی تھی۔ حسد اگر رشک کے معنی میں ہو، یعنی یہ آرزو ہو کہ یہ نعمت جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے مجھے مل جائے، لیکن اس کے پاس سے وہ نعمت ختم نہ ہو، یہ تمنا کرنا، یہ رشک ہے، یہ تعریف کے لائق ہے۔ کسی پر اللہ کی نعمت دیکھ کر رشک کرنا یہ جائز ہے کہ فلاں کو نعمت ملی ہے تو مجھے بھی مل جائے مگر اس سے وہ نعمت نہ چھنے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد، یعنی یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے، کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو وہ رات کے حصوں میں، رات کی گھڑیوں میں، رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں، دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو وہ آدمی رات کے حصوں میں اور دن کے حصوں میں اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔
تو ان دونوں کے بارے میں حسد کرنا کہ فلاں حافظ قرآن ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، میں بھی ایسے ہی بن جاؤں، تو یہ حسد نہیں ہے۔ اور فلاں آدمی مال و دولت بہت خرچ کرتا ہے، دن و رات اللہ کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے، میں بھی اس کی طرح بن جاؤں، تو یہ حسد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حسد جیسے مہلک بیماری سے بچا لیں، اور رشک جیسے قابل تعریف کام کا عادی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں نیک کام کرتے رہیں۔ اے اللہ برے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر ایمان پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔